کی، اور یہی نصرت انشاءاللہ ہماری شامل حال رہے گی اگر اللہ پر توکل کر کے ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آج پشاور میں ایک مسجد میں خودکش دھماکے میں ہمارے 28 بھائی شہید ہو گئے اور 194 میں ہمارے بھائی یہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک مسجد میں نماز کے دوران اتنا بڑا واقعہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے، اس لیے کہ پاکستان تو ہے اللہ کا گھر، اور پھر پاکستان میں ایک مسجد میں جہاں لوگ نماز ادا کرنے گئے تھے، ایسا کام کوئی دشمن تو کیا، ایک ظالم دشمن ہی کر سکتا ہے۔ کوئی انسان، کوئی عقل والا اور کوئی سلیم الفطرت انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ وحشت ہے، یہ بربریت ہے، یہ ظلم ہے۔ جتنا ہی ان کا مذمت کی جائے ہماری ہمدردیاں ہے ان تمام زخمیوں کے ساتھ، ان تمام شہداؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آج کا دن اس لحاظ سے بھی پریشان کن ہے کہ ہماری حکومت معاشی لحاظ سے مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، اور کل حکومت نے اعلان کیا تھا کہ پٹرول کی قیمتوں میں 35 روپیہ فی لیٹر، اور اس طرح مٹی کے تیل کی قیمتوں میں 18 روپیہ فی لیٹر اضافہ کیا، اور لوگ حواس باختہ ہو گئے۔ اور آج کسی آدمی کے چہرے پر میں نے کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ یہ نتیجہ ہے پاکستان میں سودی نظام کا، یہ نتیجہ ہے پاکستان کے لیے سودی قرضہ لینے کا۔ اور یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ میں پاکستان کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ ہی بچائے پاکستان کو، اللہ ضرور بچائے گا پاکستان کو، لیکن ضروری ہے ہم اللہ کے راستے پر چلے نا، ہم سود سے توبہ تو کرے نا، ہم کرپشن تو چھوڑے نا، ہم جھوٹ تو چھوڑے نا، ہم بدیانتی تو چھوڑے نا۔ اگر آپ سود کو اور جھوٹ کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور پھر یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا ساتھ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ چند دن قبل جناب شہباز شریف نے فرمایا تھا کہ دل تو چاہتا ہے کہ کپڑے بیچوں۔ اس وقت قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، لیکن آج سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہر انسان کو شہباز شریف کے پالیسیوں نے اور اس سے پہلے عمران خان کے پالیسیوں نے کپڑے بیچنے، گھر کا سامان بیچنے پر مجبور کیا ہے، اور آج پوری قوم حیران پریشان ہے، اس لیے کہ ایک ایسا نظام ہے، پیپل پارٹی حکومت میں، مسلم لیگ حکومت میں، پی ٹی آئی حکومت میں، تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہے، جماعت اسلامی کے علاوہ سب کے سب حکومت میں شامل ہے۔ تو اس تباہی، اس بربادی اور اس معاشی بدحالی کا ذمہ دار میں ان سب لوگوں کو سمجھتا ہوں، اور میں وارننگ دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اب قربانی دینے کا وقت آیا ہے۔ غریب ہمیشہ قربانی دیتا ہے، لیکن کبھی آپ بھی تو قربانی دے دے۔ آپ پروٹوکول کلچر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ پرتعیش زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو 23 کروڑ عوام تو 75 سال ان سے قربانیاں دے رہے ہیں، خون کی قربانی بھی، اور جب بھی ملک کو پیسے کی ضرورت پڑی ہے، کبھی قرض اتار و ملک سنواروں کی صورت میں بھی غریب نے دیا تھا، سیلاب اور زلزلے کے دوران بھی غریب نے دیا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اب کرپٹ اشرافیہ کا وقت آیا ہے کہ یہ قربانی دے دے اور غریب کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ لمحے چھوڑ دے۔ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں، ایکسپوز ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور میری یہ بات نوٹ کر لے، اس وقت جتنے لوگ حکومت میں شامل ہے، یہ سب کے سب چند دن بعد پاکستان چھوڑ کر دوبارہ لندن جائیں گے، لیکن ملک تو ہمارا ہے،
ہم نے یہاں جینا ہے، ہم نے یہاں مرنا ہے۔ آؤ مل کر اس ظلم اور جبر، نالائق اور نااہل حکمرانوں کے خلاف اور جہل اور ظلم پر مبنی اس نظام کے خلاف جدوجہد کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس اندھیری رات کو صبح میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے نظام کے روشنی میں پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کلین ہیں، ہمارے دامن پر کوئی دبا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اس قرضوں کی سیاست اور معیشت کے مقابلے میں ایک متبادل، ایک خوبصورت نظام موجود ہے۔ اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا گھریلوی نظام، ہر شعبے کے لیے اللہ نے ایک نظام، ایک گائیڈ لائن دیا ہے۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے موجودگی میں یہی کچھ ممکن ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ میں ایک بار پھر حریت کے تمام رہنماؤں کا شکریہ، لاہور تک آپ پہنچے ہیں، اسلام آباد سے، سری نگر سے، مظفر آباد سے، بعض ہمارے دوست ترکی سے آئے ہیں، بعض ہمارے دوست لندن سے آئے ہیں۔ میں نے سب کا نام تو نہیں لیا وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن دعا کرتا ہوں کہ ہر قدم کے بدلے، ہر لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور منصورہ مسجد کے سائے میں ایک بار پھر میں آپ سے بھی اور اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر کے آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، اور میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں حریت ہمارے کانفرنس کے رہنماؤں کو چمکتے دمکتے پیشانیوں کے ساتھ اور ان کے چہروں پر مسکراہٹوں کے ساتھ ان کو سری نگر میں دیکھوں، ان کو بارہمولہ میں دیکھوں۔ انشاءاللہ وہ دن آ کر رہے گا، اور ہم انشاءاللہ یہ نصیب ہوگا کہ ہم آپ کو خوشی خوشی کے ساتھ دوبارہ وہاں پر دیکھیں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اور آزادی کی سورج طلوع ہو اور ہر طرف کرنے اور خوشیاں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کا شکریہ، خصوصی طور پر مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی بڑے تعداد میں آئی ہیں حریت رہنماؤں کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔